اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے, پھر چلتے ہیں چھٹی. بیٹھ کے پوچھ لیں جی. السلام علیکم مفتی صاحب, یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے جو برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے, تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں, الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے, اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل پاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے. ہاں, تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ, لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب جی اچھا, بیعت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیعت جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا. نہیں آپ کے. ہاں میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں جی, وہ کچھ پوچھ رہے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے, میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا, اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے, تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے جی. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی, اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی. تو چھٹی کا آپ کا حق ہے چھٹی لینا. جی بالکل قانونی حق ہے. جی, سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں, اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا. جی 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 چلے پوچھ لیں دیں. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مائک قریب کریں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں. تو آپ سے مختلف قسم کے 2 سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائیں, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ہوں, ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. آپ ڈپارٹمنٹ تھوڑا قریب کر لینا. جی تو ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. تو ہمارے پاس جو الٹراساؤنڈ روم میں جو ہے نا کیا نام ہے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا, فیمیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹراساؤنڈ فیمیل جو ہے مرد کر سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا, اچھا پہلی بات یہ کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو, اس میں کیا نام ہے پازیٹیو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہی سوال کرنا ہے. اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے, درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ یعنی کہ جب وہ بیٹ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹراساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ کی طرف. ابھی میں وہاں پہ چھوڑا یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, اور ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے ہیں واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بنے. تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں. رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں بھرج ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھیں تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اوکے. لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے؟ پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے اطلاع نہیں کر سکتے, کوئی اپلیکیشن کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائے تو اتنا بڑا. اچھا. دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے, اور کہ یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, عصر سے لے کے مغرب, عصر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے عصر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی اسپیکنگ کرتے ہیں, وہ سب لکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے. بٹ سیدھے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پیسے, یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں, تو جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں
जो ये समझे कि मोबाइल के बगैर तो बैतुल खला में जा नहीं सकते, बट सीधा ये कि जब मोबाइल में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कॉल वगैरह आ जाती है, उनको फोन आ जाते हैं, ये बात वगैरह करते हैं, तो जब हम उनसे स्पीकिंग करते हैं, बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या फला XYZ थोड़ी बात करिए, 5 मिनट बात करिए, तो आज के टाइम में जो है ना, तो आशिक लोग तो काफी हैं, उसमें फोन पे लगे होते हैं बाथरूम। तो आपसे क्वेश्चन ये, जब फरिश्ते पाक हैं तो जो क्या नाम है बाथरूम में जो भी बात होती है तो फरिश्ते काउंट कैसे करते होंगे? देखो, फरिश्ते अगर बाथरूम में ना जाएं तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ने हमारे अमाल की हिफाजत का इंतजाम फरिश्तों के अलावा भी रखा हुआ है, ठीक है ना। फरिश्ते ये तो हकीकत है बदबू वाली जगहों पे नहीं जाते, तो प्लीज इंटरफेयर नहीं करें। तो अल्लाह खुद भी तो नोट कर रहा है ना सब चीजें। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये है कि मैं अभी हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद में जामशेद वाले साइड से, माशाल्लाह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम थी। ये सीधी बात है, ज़िंदगी से एक ही शिकायत है, आप मिलो, काफ़ी देर से मिलो, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, हिदायत करा। तो दूसरी बात ये आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ कि क्या वाला। चलें फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, जज़ाक। मुफ्ती साहब मैं फ्राइडे वाले दिन, अच्छा अभी तो माइक किसी और को पकड़ा है ना, आप मेरे को वादा करें कि आप नेक्स्ट टाइम हाँ मुलाकात ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी को देने के लिए जेवर कुछ खरीदा था, उसकी ज़कात पाबंदी से दी है। बच्ची को देने के लिए जेवर खरीदा था तो उसकी ज़कात आप दें, पाबंदी से अभी दी तो है। आपकी मिल्कियत में है ना जी, अब उसका निकाह कर दिया, इंशाल्लाह बकरीद के बाद रुखसती है, अब ज़कात की क्या सूरत होगी? जब तक उसको हैंड ओवर नहीं किया, आप मालिक हैं तो आपने ज़कात देनी है। जब उसको हैंड ओवर कर दिया तो बच्ची को चाहिए जिस दिन उसको सोना मिला इस्लामी तारीख याद रख ले, वो लिख ले, और हर साल फिर वो उसी इस्लामी तारीख पे ज़कात निकाले। यानी रुखसती से पहले फिर मैं ही दूंगा? इसका रुखसती से ताल्लुक नहीं है, अगर रुखसती उसको और दे दें, देना है। उसके कब्जे में दे दें, फिर लेके रख लें बेशक, तो फिर उस पर आप पर ज़कात नहीं आएगी, ठीक है। चले भाई, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ यार।